سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. میں ایک میسیج ہمارے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہوں گا، اور ایک میسیج جو ہمارے ہندوستان سے قطر میں رزق حلال کمانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، ان کو دے کر انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سوچ رہا تھا کہ کس آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کروں، تو چونکہ عام طور پر جو لوگ یہاں پر ہیں وہ اس نیت سے آئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رزق حلال کی کوئی شکل آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں تک آئے ہیں. قرآن کی آیت کریمہ سورہ جمعہ میں ہے کہ جب نماز ہو جائے جمعہ کی فانتشروا فی الارض، تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن کریم کی آیت کریمہ نے ایک نسخہ دیا ان لوگوں کے لیے جو رزق کمانے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر پہنچ جاتے ہیں. ان کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو کہا ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی تلاش کرو، جس کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا. اس کو اللہ نے فضل سے اس لیے تعبیر کیا کہ روزی انسان کو اللہ جتنی چاہتا ہے اتنی ہی ملتی ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے اس روزی کو صبر کے ساتھ کماتا ہے تو اسے حلال طریقے سے ملتی ہے، اور اگر وہ بے صبری سے کماتا ہے تو اسے حرام طریقے سے ملتی ہے، جس میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے. دوسرا قرآن نے بیان کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں تو دنیا کمانے کے لیے آیا ہوں، مجھے ذکر کی کیا ضرورت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو کبھی فراموش مت کرنا. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ صحیح پرنسپلز کے ساتھ رزق کو حاصل کیا اور اللہ کا ذکر کیا، قرآن کریم نے کہا کہ انسان یہ سب تگ و دو اور محنت اور اتنا اسٹرگل کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. قرآن نے کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں قرآن کریم نے 2 لیسنس دیے ہیں. ایک تو یہ کہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ روزی کمائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی یاد کو کبھی فراموش نہ کریں، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے وابستہ رہیں. اور میں میسیج دینا چاہوں گا ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اگر اس میں کچھ بچے وہ ہیں جو عربی سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا سوڈان کے ہیں، تو میں انشاءاللہ عربی میں بھی ان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اس دنیا میں اس وقت نالج حاصل کرنا بہت آسان ہے. انفارمیشن اور معلومات کا حاصل کرنا بہت آسان ہے. 1 فنگر کہ آپ گوگل پر گئے اور آپ نے جو بھی لکھا آپ کو فٹ سے انفارمیشن مل جائے گی. مگر صرف انفارمیشن سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر میں تخلیقی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر ابداعی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ نیا کر بتائے. دنیا میں جتنے بھی فن لینڈ اور دوسری جتنی بھی کنٹریز ہے، سنگاپور وغیرہ، جہاں پر بہت ہی تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی،
ان جگہوں پر وہاں کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو صرف بکس پڑھا کر اور ان کو صرف لیکچر دے کر چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر چیزیں اسٹوڈنٹس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ سیلف اسٹڈی کرے، اپنے طور پر چیزوں کو یہ کرے۔ لہذا ہمارا اسٹوڈنٹس اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹڈی کا عادی ہونا چاہیے، وہ مطالعے کا عادی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ علم حاصل کر کر مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کر کر ایک اچھا انسان بننا مقصود ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس نالج آ جاتا ہے، بہت سارے سرٹیفکیٹس انسان لے لیتا ہے، مگر اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس چاہے کتنے ہی سرٹیفکیٹس ہو، سب کچھ ہو، مگر اس کے باوجود اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے، اور مل بھی گئی تو ٹیمپرری ہوگی وہ کامیابی، وہ بہت شارٹ ٹائم میں اس کے اخلاق اور بد اخلاقی کی وجہ سے پیچھے آ جائے گا۔ انا اوجه الرسالة الى الطلاب الذين يفهمون اللغة العربية بأن جمع المعلومات في هذا العصر أمر بسيط، حيث لو أنت تدخل على الجوجل وتكتب أي كلمة فيوفر لك جميع المعلومات، لكن المعلومات هو ليس بشيء، إنما هذا العصر هو عصر الإبداع. لو عندك الإبداع وأنت تأتي بشيء وتوفر للناس شيء جديد، فهذا يوجه البشرية إليه. والرسالة الثانية بأن الأخلاق هو الأساس. لو عندك علم وعندك شهادات عليا وعندك أشياء كثيرة، لكن أنت ليس بصاحب خلق حسن، فأنت لا تفوز في الدنيا ولا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أكثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق. فمعناه أن النجاح في الدنيا والآخرة هو موقوف على الأخلاق الفاضلة. اور آخر میں ہمارے جتنے ہندوستان کے لوگ یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں ان کو ایک میسیج دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ کما رہے ہیں، مگر یہاں پر صرف کمانا یہیں پر زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کماتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت پر کتنا فوکس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر فوکس نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اچھا بہتر انسان نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ کی یہ ساری کمائی بیکار ہے۔ انسان کے لیے اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، اور آج ہم لوگ موبائل میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، بچے بھی موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں باپ بھی موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، تو اس سے ہم اپنی اس نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جب گھر میں آئے، آج کا بچہ جو ہے، آج کے جتنے بھی بچے ہیں، چلڈرنس ہیں، یہ محبت کے بھوکے ہیں، ان کو ماں باپ کی محبت چاہیے مگر نہیں ملتی ہے۔ تو جب محبت نہیں ملتی ہے تو انسان کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اگر ساتھ میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہاں نہیں بھی ہے، آپ اپنے ملک میں ہیں تو وہاں پر بھی آپ کوشش کیجئے کہ ان کی صحیح بہتر سے بہتر تربیت ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی آفت بلا سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.